بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 29 ستمبر 1907 بوقت ظہر بمقام قادیان دارالامان۔ فرمایا، جس شخص کو کوئی سچی خواب یا رویا یا الہام ہوتا ہے وہی اپنے آپ کو مامور من اللہ اور رسول سمجھنے لگ جاتا ہے، اور کوئی 50 آدمی کے قریب ہوں گے جو اسی طرح ہلاک ہو رہے ہیں اور خلق خدا کو راہ راست سے پھیر رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں ایسی باتوں کا وہ چرچا پھیل گیا ہے کہ پہلے زمانوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک ہندو میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ فلاں آدمی کی تبدیلی کے نسبت میں نے خواب دیکھی تھی، پھر ویسے ہی ظہور میں آ گئی تھی، اور طاعون کے نسبت بھی پہلے ہی سے خواب دیکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ انہی باتوں نے ہی تجھے ہلاک کرنا ہے۔ ایسے ہی ایک چوڑی اپنی خوابیں بیان کرتی تھی جو اکثر سچی ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل کو بھی خوابیں آیا کرتی تھیں اور اکثر سچی نکل آتی تھیں۔ ہر ایک اس فرق کو معلوم نہیں کر سکتا۔ ایسی خوابوں وغیرہ پر اپنے آپ کو پاک صاف نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ عملی حالت کو پاک کرنا چاہیے۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ آیت 15۔ اپنی حالت کا بہت مطالعہ کرنا چاہیے اور ایسی باتوں کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تخم ریزی سے ہی انسان سمجھ لے کہ میں رسول ہوں تو ٹھوکر کھائے گا۔ یہاں تو معاملہ ہی اور ہے، اور اس کے شرائط اور آثار بھی الگ ہیں۔ اس جگہ بڑی عقل مندی درکار ہے۔ بدر کی لڑائی سے پہلے ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ بکرے ذبح ہو رہے ہیں، تو ابو جہل سن کر کہنے لگا کہ ایک اور نبیہ ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی ہے۔ چاہیے کہ انسان اپنی حالت کو دیکھے اور اپنے اس تعلق کو دیکھے جو وہ خدا تعالیٰ سے رکھتا ہے، اور اپنے نفس کا مطالعہ کرے کہ کہاں تک عملی حالت درست ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے سچی خواب آ گئی ہے، یہ تو دنیا میں ہوتے ہی رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کو بھی خواب آیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بادشاہ وقت کے خواب کی تعبیر کی تھی۔ تیرے لوگ ہماری جماعت میں ایسے پائے جاتے ہیں جو بڑے بڑے الہامات لے کر بھیج دیتے ہیں اور اپنی بڑی بڑی خوابیں اور رویا بیان کرتے ہیں، اور ان کی حالت دیکھ کر مجھے اندیشہ ہی رہتا ہے کہ کہیں ٹھوکر نہ کھاویں۔ ان کے نسبت تو سادہ طبع لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں، غرض ایسی تمنا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ قبل از نماز عصر فرمایا، میں واعظین کے متعلق دیگر لوازمات کے سوچنے میں مصروف ہوں۔ بالفعل 12 آدمی منتخب کر کے روانہ کیے جائیں اور یہاں قریب کے اضلاع میں بھیجے جائیں۔ بعد میں رفتہ رفتہ دوسری جگہوں میں جا سکتے ہیں۔ ان کا اختیار ہوگا کہ مثلاً 2 ماہ باہر گزاریں اور پھر 10-15 روز کے واسطے قادیان آ جائیں۔ اس کام کے واسطے وہ آدمی موزون ہوں گے جو کہ میں یتقی و یصبر کے مصداق ہو، ان میں تقوی کی خوبی بھی ہو اور صبر بھی ہو، پاک دامن ہوں، فسق و فجور سے بچنے والے ہوں، معاصی سے دور رہنے والے ہوں، لیکن ساتھ ہی مشکلات پر صبر کرنے والے ہوں۔ لوگوں کی دشنام دہی پر جوش میں نہ آئیں، ہر طرح کی تکلیف اور دکھ کو برداشت کر کے صبر کریں۔ کوئی مارے تو بھی مقابلہ نہ کریں جس سے فتنہ و فساد ہو جائے۔ دشمن جب گفتگو میں مقابلہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسے جوش دلانے والے کلمات بولے، جس سے فریق مخالف صبر سے باہر ہو کر اس کے ساتھ آمادہ با جنگ ہو جائے۔ اخراجات کے معاملے میں ان لوگوں کو صحابہ کا نمونہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ فقر و فاقہ اٹھاتے تھے اور جنگ کرتے تھے، ادنا سے ادنا معمولی لباس کو اپنے لیے کافی جانتے تھے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو جا کر تبلیغ کرتے تھے۔ یہ ایک بہت مشکل راہ ہے۔ قبل امتحان کسی کے متعلق ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے، اور میں جانتا ہوں کہ اس امتحان میں بعض مدعی کچے نکلیں گے۔ اب تک جس قدر درخواستیں آئی ہیں، میں ان سب پر نیک ظن رکھتا ہوں کہ وہ عمدہ آدمی ہیں اور صابر ہیں اور شاکر ہیں، لیکن بعض ان میں سے بالکل نوجوان ہیں۔ نیز عرفاً و شرعاً لازم ہے کہ ان کے واسطے ہم قوت لا یموت کا فکر کریں۔ گو ہر جگہ جہاں وہ جائیں گے
میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت میں وہ بات پائی جاتی ہے جو اخوت اسلامی کے لیے ضروری ہے۔ ہماری جماعت کے لوگ ان کی خدمت کریں گے، مگر پہلے سے ان کے واسطے اسی جگہ انتظام مناسب ہو جانا بہتر ہے۔ واعظ ایسے ہونے چاہیے جن کی معلومات وسیع ہوں، حاضر جواب ہوں، صبر اور تحمل سے کام کرنے والے ہوں، کسی کی گالی سے افروختہ نہ ہو جائیں، اپنے نفسانی جھگڑوں کو درمیان میں نہ ڈال بیٹھیں، خاک سارانہ اور مسکینانہ زندگی بسر کریں، سعید لوگوں کو تلاش کرتے پھریں جس طرح کہ کوئی کھوئی ہوئی شے کو تلاش کرتا ہے۔ مفسدہ پرداز لوگوں سے الگ رہیں، جب کسی گاؤں میں جائیں وہاں 2-4 دن ٹھہر جائیں، جس شخص میں فساد کے بو پائیں اس سے پرہیز کریں، کچھ کتابیں اپنے پاس رکھیں جو لوگوں کو دکھائیں، جہاں مناسب جائیں وہاں تقسیم کر دیں۔ یہ عمدہ صفات سید سرور شاہ صاحب میں پائی جاتی ہیں، اور کشمیر کے واسطے مولوی عبداللہ صاحب اس کام کے لیے موزون معلوم ہوتے ہیں۔ بلا تاریخ ایک شخص کا سوال حضرت اقدس کی خدمت میں پیش ہوا کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کن صورتوں میں فرض ہے؟ اس کے نکاح کے وقت عمر، اولاد، موجودہ اسباب، نان و نفقہ کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی کیا بیوہ باوجود عمر زیادہ ہونے کے یا اولاد بہت ہونے کے یا کافی دولت پاس ہونے کے حالت میں مجبور ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے؟ حضرت اقدس نے فرمایا بیوہ کے نکاح کا حکم اسی طرح ہے جس طرح کہ باقرہ کے نکاح کا حکم ہے، کیونکہ بعض قومیں بیوہ عورت کا نکاح خلاف عزت خیال کرتے ہیں اور یہ بد رسم بہت پھیلی ہوئی ہے، اس واسطے بیوہ کے نکاح کے واسطے حکم ہوا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر بیوہ کا نکاح کیا جائے۔ نکاح تو اسی کا ہوگا جو نکاح کے لائق ہے اور جس کے واسطے نکاح ضروری ہے۔ بعض عورتیں بوڑھی ہو کر بیوہ ہو جاتی ہیں، بعض کے متعلق دوسرے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نکاح کے لائق نہیں ہوتی، مثلا کسی کو ایسا مرض لاحق ہے کہ وہ قابل نکاح ہی نہیں، یہ کافی اولاد اور تعلقات کی وجہ سے ایسی حالت میں ہے کہ اس کا دل پسند نہیں کر سکتا کہ وہ اب دوسرا خامد کرے۔ ایسی صورتوں میں مجبوری نہیں کہ عورت کو خواہ مخواہ جکڑ کر خامد کرایا جائے۔ ہاں، اس بد رسم کو مٹا دینا چاہیے کہ بیوہ عورت کو ساری عمر بغیر خامد کے جبرن رکھا جاتا ہے۔ کسی کا ذکر تھا کہ اس کی اولاد نہ تھی اور اس نے ایک اور شخص کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر اپنی جائیداد کا وارث کر دیا تھا۔ فرمایا یہ فعل شرعاً حرام ہے، شریعت اسلام کے مطابق دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا قطعاً حرام ہے۔ بیمار اور مسافر کے روزے رکھنے کا ذکر تھا۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا کہ شیخ ابن عربی کا قول ہے کہ اگر کوئی بیمار یا مسافر روزے کے دنوں میں روزہ رکھ لے تو پھر بھی اسے صحت پانے پر ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد روزہ رکھنا فرض ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سورہ بقرہ آیت 185۔ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ ماہ رمضان کے بعد کے دنوں میں روزہ رکھے۔ اس میں خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مریض یا مسافر اپنی ضد سے یا اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہی ایام میں روزہ رکھے تو پھر بعد میں رکھنے کی اس کو ضرورت نہیں۔ خدا تعالیٰ کا صریح حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں روزے رکھے۔ بعد کے روزے اس پر بہرحال فرض ہیں، درمیان کے روزے اگر وہ رکھے تو یہ امر زائد ہے اور اس کے دل کی خواہش ہے، اس سے خدا تعالیٰ کا وہ حکم جو بعد میں رکھنے کے متعلق ہے ٹل نہیں سکتا۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مریض اور مسافر ہونے کی حالت میں ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے صریح حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے، مرض سے صحت پانے اور سفر کے ختم ہونے کے بعد روزے رکھے۔ خدا تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ نجات فضل سے ہے، نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرض تھوڑی ہو یا بہت اور سفر چھوٹا ہو یا لمبا، بلکہ حکم عام ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے شریعت کی بنا آسانی پر رکھی ہے، جو مسافر اور مریض صاحب مقدرت ہوں ان کو چاہیے کہ روزے کی بجائے فدیہ دے دیں۔ فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جاوے۔ لکھا ہے گزشتہ پرچہ اخبار نمبر 42 مورخہ 17 اکتوبر 1907 کے صفحہ 7 کالم
اول میں یہ لکھا گیا تھا کہ مریض اور مسافر ایام مرض اور ایام سفر میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ ان ایام کے عوض میں ماہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں بصورت صحت اور قیام روزوں کو پورا کریں۔ اسی عبارت کے آخر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو مریض اور مسافر صاحب مقدرت ہوں ان کو چاہیے کہ روزے کی بجائے فدیہ دیں۔ اس جگہ مریض اور مسافر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو کبھی امید نہیں کہ پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے، مثلا ایک نہایت بوڑھا ضعیف انسان، یہ کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع حمل بسبب بچے کو دودھ پلانے کے وہ پھر معذور ہو جائے گی اور سال بھر اسی طرح گزر جائے گا، ایسے اشخاص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، اور فدیہ دیں۔ باقی اور کسی کے واسطے جائز نہیں کہ صرف فدیہ دے کر روزے رکھنے سے معذور سمجھا جا سکے، کیونکہ اخبار بدر کی مذکورہ بارہ عبارت صاف نہ تھی، اس واسطے یہ مسئلہ دوبارہ حضرت اقدس مسیح موعود کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضور نے فرمایا صرف فدیہ تو شیخ فانی یا اس جیسوں کے واسطے ہو سکتا ہے جو روزے کی طاقت کبھی بھی نہیں رکھتے، ورنہ عوام کے واسطے جو صحت پا کر روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں صرف فدیہ کا خیال عبادت کا دروازہ کھول دینا ہے۔ جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ کے بوجھوں کو سر پر سے ٹالنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ تیری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کو ہی ہدایت دی جاوے گی۔